بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شگفتہ فردوس پھر سے آپ کا ویلکم کرتی ہوں جنرل اردو کے اس کورس میں۔ یہ میرا تعارفی سلائیڈ ہے۔ آج کا کوٹ: بی سائلنٹ ان ٹو سچویشنز: وین یو فیل ون کانٹ انڈرسٹینڈ یور فیلنگس فرام یور ورڈس، وین ون کین انڈرسٹینڈ یو وداؤٹ اینی ورڈس۔ تو آپ کو دو موقعوں پر خاموشی اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو شاید اسی وقت آپ عقلمند کہلائیں گے، تب جب کہ آپ کے بولنے پر بھی کوئی اثر نہ پڑے یا پھر سامنے والا آپ کے بغیر بولے ہی وہ بات سمجھ جائے۔ تو ان دو حالات میں آپ کا خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ کب؟ جب کہ سامنے والا بغیر بولے ہی آپ کی بات کو سمجھ جا رہا ہے، یا پھر تب جب کہ آپ بولیں گے بھی تو سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ نیکسٹ، آج کا ٹاپک ہے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، اس کے اقسام۔ تو ہم نے جب فعل کا لیسن کمپلیٹ کیا تھا، آپ کو اسی پلے لسٹ میں وہ مل جائے گا، آپ ڈھونڈ کر پہلے اسے دیکھیے، اس کے بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو فعل کے زمانے کے لحاظ سے ہم نے 3 قسمیں دیکھی تھی: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ تو جب بھی ہم لوگوں نے اس کا ڈیفینیشن دیکھا تھا پورے ڈیٹیل میں، لیکن اب اس کے بعد سے فعل ماضی کی کتنی شاخیں ہیں، اس کو کتنے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ تو فعل ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہو، ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے احمد گیا، کھانا، کھایا، سویا، پڑھا، کھا رہا تھا، اس طریقے کے الفاظ فعل ماضی میں آئیں گے۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ماضی مطلق: وہ فعل جو محض ایک فعل کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے کی خبر ملے، جیسے احمد آ گیا، انور پڑھا۔ جیسے ہم ٹینسز دیکھتے ہیں انگلش میں، پریزنٹ ٹینس، پھر اس کا پریزنٹ سمپل، پریزنٹ کنٹینیوس، تو اسی طرح پاسٹ ٹینس، پاسٹ سمپل۔ تو یہ پاسٹ سمپل ہے، ایک طرح کا پاسٹ سمپل ہے۔ وہ فعل ماضی جو محض ایک فعل کی گزشتہ زمانے میں واقع ہونے کی خبر ملے۔ یہ کب ہو رہا ہے، کب ہوا، کب نہیں، یہ نہیں پتہ، صرف ماضی میں ہوا ہے۔ جیسے احمد گیا، انور پڑھا، کب، کیا، کدھر، کچھ اس میں معلومات نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب وہ فعل ماضی ہے جس میں کسی کام کو انجام پائے تھوڑا ہی وقت ہوا ہے، جسٹ ابھی وہ کام ہوا ہے، تو اس لیے ماضی قریب بولیں گے۔ جملہ ہے پر ختم ہوتا ہے۔ احمد آ گیا ہے، انور پڑھا ہے، تو اس طریقے کے الفاظ کو ہم بولیں گے ماضی قریب، جسٹ ابھی وہ ختم ہوا ہے، اسے ہم ماضی قریب بولیں گے۔ ماضی بعید: جس میں کسی کام کو انجام پائے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، جسے فعل ماضی بعید تھا اس جملے کی پہچان ہے۔ اس نے کھانا کھایا تھا، وہ گیا تھا، اس طریقے کے جملے جو تھا پر ختم ہوتے ہیں ماضی بعید کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہے ماضی استمراری۔ استمراری یعنی ناتمام یا کنٹینیوس حالت میں ہے۔ وہ فعل ماضی جس سے کسی کام کو گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوتا ہے، وہ فعل ماضی استمراری۔ گزرا ہوا زمانہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کام جاری ہے، وہ کھا رہا تھا، یعنی اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی کھانا کھا رہے تھے اور میں یہاں سے چلی گئی، تو میں باہر جا کر کسی سے مخاطب ہوں تو اس کے بارے میں کہوں گی کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، یا پھر وہ سو رہے تھے۔ اس طریقے کے جملے ماضی استمراری، ماضی ناتمام کہلائیں گے۔ اس طرح ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری 4 فعل ماضی کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اور 2 ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی یعنی اس میں ہمیں احتمال، شک ہے کہ وہ ماضی میں کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس میں کاش کے جیسے جملے آ جائیں گے، یا پھر شکیہ جملے کہیں گے ہم انہیں، فعل ماضی شکیہ یا احتمالی۔ کھا رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، گئی ہوگی، جا رہی ہوگی، اس طریقے کے جملے کو ماضی احتمالی کہیں گے۔
اس کے بعد ہے ماضی تمنائی، تمنا کا ظاہر کرنا یا پھر کسی شرط کا ظاہر کرنا اس فعل ماضی میں آتا ہے۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جائے اسے فعل ماضی شرط یا تمنائی کہتے ہیں۔ جملہ کاش یا اگر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میں نے پڑھ لیا ہوتا تو میں پاس ہو جاتی۔ اس طریقے کے جو اگر، کاش ایسا ہوا ہوتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، اس طریقے کے جملے ماضی تمنائی میں آئیں گے۔ اس طرح فعل ماضی کی 6 قسمیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو یہ 6 قسمیں فعل ماضی کی تھی۔ اس کے بعد ہے فعل حال۔ حال سے ہمیں پتہ ہے پریزنٹ، فعل حال سے زمانہ موجود کا اظہار ہوتا ہے، جیسے احمد لکھتا ہے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تجھے اچھا رکھے۔ فعل حال کی پہچان: فعل کے ساتھ تا، تی یا رہا، رہی، رہے آتا ہے، یعنی یہ جملہ پریزنٹ میں بولا جا رہا ہے اور اس سے پریزنٹ میں ہونے والے کاموں کو، حال میں ہونے والے کام اس زمرے میں آئیں گے۔ تو یہ بھی 4 قسم کے ہیں۔ اگر کام ابھی ہوا ہے اس طریقے کے شرائط اس میں دیکھے جائیں گے۔ حال مطلق، جیسے ہم نے ماضی مطلق دیکھا تھا، اسی طرح حال مطلق، وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال مطلق کہلاتا ہے۔ کھاتا ہے، پڑھتی ہے، لکھتی ہے، تا ہے، تی ہے، یہ سارے جملے حال مطلق میں آئیں گے۔ یہ بھی پریزنٹ سمپل ہے۔ نیکسٹ، فعل حال جاری، وہ فعل حال جس میں کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ ہم نے ماضی ناتمام دیکھا، اسی طرح فعل حال میں فعل حال جاری یا فعل حال ناتمام، اس میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، اس طریقے کے جملے آئیں گے۔ وہ کھا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ لکھ رہی ہے، وہ سو رہی ہے، اس طرح کے جملے۔ وہاں رہا تھا ہے، یہاں پہ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے حال احتمالی، جیسا ماضی احتمالی تھا اسی طرح حال احتمالی۔ احتمال، شک و شبہ کا ہونا، وہ فعل جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں کرنے یا ہونے میں شک ہو فعل حال احتمالی کہلائے گا۔ جملہ شاید سے شروع ہوتا ہے۔ شاید کھا رہا ہوگا، شاید جا رہا ہوگا، شاید پڑھ رہی ہوگی، شاید برتن دھو رہی ہوگی، شاید پڑھا رہی ہوگی، اس طرح کے جملے حال احتمالی میں آئیں گے۔ حال مضارع، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے۔ تو یہ ساری ڈیفینیشنز امپورٹنٹ ہے، آپ کو ڈیفینیشن دی جائے گی، تعریف دی جائے گی اور آپشن سے ABCD میں سے ایک اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ تو اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد ہے تو ہی آپ وہ ٹک کر پائیں گے۔ نیکسٹ، اور ایک مثالیں دی جائے گی، مثالوں کے بعد میں یہ بولا جائے گا کہ یہ مثال کس کی ہے، تو وہ بھی آپ کو پہچاننا ہوگا، تو پلیز کانسنٹریٹ۔ حال مضارع، وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے فعل حال مضارع کہلاتا ہے۔ حال جمع فعل مستقبل، یعنی اگر ہم حال میں ہی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا بہت فیوچر کا پلاننگ ہے یا پھر فیوچر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے جاتا ہوگا، کرتا ہوگا، اس طریقے کے باتیں حال مضارع میں آئیں گے۔ نیکسٹ، فعل مستقبل، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ماضی، فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں، فعل حال کی 4 اقسام ہیں، فعل مستقبل کی 2 اقسام ہیں، 6، 4، 2۔ وہ فعل جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، مستقبل مطلق، مستقبل استمراری۔ استمراری کنٹینیوس، مطلق یعنی سمپل۔ تو مستقبل مطلق ایسا فعل جس سے آئندہ زمانے میں ہونے کا اندازہ ہو، وہ آتا ہوگا، وہ جائے گا، جاتا ہوگا وغیرہ، یعنی وہ مستقبل سمپل ٹینس، اوکے، فیوچر سمپل ٹینس، مستقبل مطلق ایسا فعل جس سے آئندہ زمانے میں ہونے کا اندازہ ہو۔ لیکن مستقبل استمراری اور اس میں کیا فرق ہے، یہاں پر مستقبل میں جاری رہے کا اندازہ ہوگا، وہ کھاتا رہا ہوگا، وہ گاتی رہی ہوگی، وہ جاتی رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ہے فعل مستقبل۔ تو اس طرح فعل ماضی
اس کی 6 اقسام ہیں، فعل حال اس کے 4 اقسام ہیں، فعل مستقبل اس کی 2 اقسام ہیں، وہ مثالوں کے ساتھ میں ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو ایک بار ریویو دیکھ لیں گے۔ ماضی کی 6 اقسام: ماضی مطلق، ماضی قریب جو ابھی قریب میں واقع ہوا ہو، ماضی بعید وہ ہو کر زمانہ گزر جائے جیسے تھا، اس کی پہچان ہے۔ ماضی استمراری یا ناتمام، یعنی ماضی میں نا گزر رہا ہو، اس طریقے کے جملے۔ تو ماضی استمراری کا ایک یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 جملے پائے جائیں گے، کیونکہ ماضی ناتمام کے لیے 2 جملوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں جب تک گیا وہ جا رہے تھے، اس طرح 2 جملوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی احتمالی، ماضی تمنا، یہ 6 ماضی کے ہو گئے۔ فعل حال کی 4 اقسام: حال مطلق، حال جاری، حال احتمالی، حال مضارع۔ حال مضارع میں فعل اور تھوڑی سی حال اور تھوڑی سی مستقبل کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا فعل مستقبل، اس کی 2 اقسام ہیں: مستقبل مطلق، مستقبل استمراری۔ اس طرح آپ کا یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اپنی ایگزام کی تیاری میں۔ کیپ لرننگ، کیپ واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔